7 حصے دار ہیں، 7 حصے دار ہیں، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہوئی، ایک کی بھی نیت ڈگمگائی تو کسی کی بھی قربانی ان 7 میں سے ایک کی بھی نہیں ہوگی۔ ہمارے کچھ مسلمان بھائی انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جانور اتنا موٹا تازہ ہوتا، جتنا فربا ہوگا اتنا ہی وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور اللہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیوں کہ قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جانور جو قیامت میں آئے گا تو روح کے ساتھ، روئیں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنی خوریوں کے ساتھ آئے گا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جانور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، یعنی ذبح کیا جاتا ہے، اس کا خون بہایا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو جانور قربان ہوتا ہے اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتا ہے، مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جانور موٹا تازی خریدیں، تندرست خریدیں، فربا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ عیب کیا کیا نہ ہونا چاہیے؟ ایک، کوئی ٹانگ ٹوٹے نہیں ہو، یا اس کی آنکھ پھوٹے نہیں ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کی ناک کٹوئی نہیں ہونی چاہیے، اس کی پونچھ کٹوئی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر قدرتی طور پر اس کی پونچھ نہیں ہے تو اس کے لیے شریعت بھی اجازت دیتی ہے، کیونکہ قدرتی طور پر اس کی پونچھ نہیں ہے، مگر اگر اس کی دنیا میں آنے کے بعد اس جانور کی پونچھ کٹ گئی ہے تو وہ عیب میں لایا جائے گا، تو اس کی قربانی نہیں۔ اور ایک اتنا دبلا جانور نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی پسلیاں دکھنے لگیں اور یہ ظاہر نظر آئے کہ اس کی پسلیوں میں زیادہ گوشت نہیں ہے، اس جانور کی بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایسا بیمار جانور بھی نہیں ہو کہ جو مرنے کے قریب ہو، ہم سوچ لیتے ہیں کہ سستا میں کام چل جائے گا، اتنا پیسہ نہیں ہے، تو میرے عزیز بہتر یہ ہے کہ آپ پیسہ ڈالو گے اس لالچ کی وجہ سے تو وہ پیسہ آپ کا بیکار جائے گا، تو نہ آپ بیمار جانور لیں جس کا پتہ نہ ہو کب ختم ہو جائے، نہ اتنا دبلا جانور لیں نہ پتہ اس میں نکلے گوشت یا نہیں نکلے۔ اس لیے شریعت نے اس طرح کے جانوروں کو منع کیا ہے، اور وہ جانور اللہ کی راہ میں قربان نہیں کی جائیں، بلکہ موٹا تازی تندرست فربا جانور ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں قربانی میں جو حصہ لیتے ہیں جو ہمارے بھائی جو حصے دار بنتے ہیں، تو وہ حصہ لینے سے پہلے یہ نیت کریں کہ ہم یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں اس جانور کا ہم خون بہانے کے لیے رہے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ اس دن جو عمل اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں جانور کا خون بہانا پسند ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جب قبول کرتا ہے اس جانور کو کرتا ہے کہ جو جانور اس کے نام ہی سے ذبح کیا جائے، جو جانور اس رب ہی کے نام پر قربان کیا جائے اور اس کی راہ میں اس کو قربان کر دیا جائے، اور اس کا گوشت جو ہے اللہ کی مخلوق میں یعنی جو غریب ہیں ان میں بانٹا جائے، اور جو رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اگر دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اور ایک مسئلہ اور سن لیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر جو زمیندار ہیں جس پر 1 بیگھہ بھی زمین ہے، 1 بیگھہ بھی زمین ہے میرے عزیز، تو وہ قربانی کرے، وہ
چاہے اس کے پاس میں اس وقت میں پیسہ نہیں ہے تو ادھار لے کر قربانی کرے، مگر قربانی کرے۔ کیوں؟ اللہ کے یہاں بہت بڑی سخت پکڑ ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو جائیداد ہے، جو مالیت ہے، وہ آپ کے حساب سے لگایا جائے کہ وہ کس قیمت کی ہے، 10 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ کی قیمت کی، کیونکہ اس وقت 1000 2000 سے نہیں بلکہ لاکھوں سے انسان کا کام چل رہا ہے۔ تو اگر جس کے پاس 1 بیگھہ بھی زمین ہے وہ بھی قربانی کرے، چاہے کسی سے ادھار لے یا قرض لے، مگر سود پر نہیں لے، ادھار لے، قرض لے اور بعد میں اس کو ادا کر دے، مگر قربانی کرے۔ اور پھر یاد رکھیں، قربانی کرنے سے پہلے قربانی ہی کی نیت کریں، کیونکہ میں اللہ کی راہ میں اس جانور کو قربان کروں گا تو آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اور اگر آپ کی نیت ہوئی ذرا سی کہ صاحب میں تو اس کے لیے اتنا گوشت رکھوں گا، فلاں چیز بنواؤں گا، اتنے دن تک کھاؤں گا، آپ نے یہی شروع سے نیت کر لی، یا آپ نے حصہ بھی لے لیا جانور میں قربانی کے نام سے، جانور خرید لیا، پھر اس کے بیچ میں آپ کی نیت ڈگمگائی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے جو 6 جو اس کے حصے دار ہیں تو ان کی بھی قربانی ختم ہو گئی، کیونکہ اس کی تو چلی گئی، اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے 6 ساتھیوں کی بھی، 6 حصے داروں کی بھی قربانی ختم ہو گئی۔ تو اس مسئلے کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ بڑے اہم مسئلے وہ کرتے ہیں۔ جب ہم قربانی ہی کے لیے لے رہے ہیں تو قربانی ہی کی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم گوشت تو 11 مہینے 28-29 دن کھاتی رہتے ہیں، مگر ایک دن جو آتا ہے، جو قربانی کا دن آتا ہے، جو اللہ کو جو عمل پسند ہے، اس عمل کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس عمل کو ہم یعنی اہتمام کے ساتھ میں اس عمل کو عمل کے ساتھ نبھائیں، اس پہ صحیح کر کے عمل کیا جائے، تاکہ اللہ اس کا رسول جب خوش ہو جائے گا، ہماری قربانی قبول ہو جائے گی، اللہ کے یہاں جانور ہمارا قبول ہو جائے گا، تو تمہارا دنیا بھی بیڑا پار اور آخرت بھی انشاءاللہ بیڑا پار لگ جائے گا۔ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن یہ جانور، جس نے دنیا میں اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہوگا، اسی انسان کو اپنے پیٹھ پہ بٹھا کر یہ پل صراط کا راستہ پار کرائے گا۔ بتائیے، ہم پیسہ ڈالیں، نیت کر لیں گوشت کی بیچ میں، تو ہماری کیا فائدہ؟ یہ قربانی ہمارے کس کام کی ہے؟ بلکہ ہماری نیت قربانی ہی کی ہونی چاہیے، کیونکہ قربانی کا معنی ہے اللہ کی راہ میں جانور کا خون بہانا۔ یہ تو میرے عزیز جانور ہے، اگر اللہ کی طرف سے حکم انسانوں کی طرف لیے ہوتا کہ میں یہ قربانی چاہیے انسانوں کی، تو میرے عزیز تو آپ پھر کیا کرتے؟ آپ کو کوئی نہ کوئی بیٹا، ایک نہ ایک بیٹا آپ کو دینا پڑتا، ایک نہ ایک اولاد دینی پڑتی، تو آپ پھر اس وقت کیا کرتے؟ مگر یہ میرا رب کا فضل ہے، یہ میرا رب کا کرم ہے، یہ میرے نبی کی عطا ہے کہ انہوں نے، اس رب نے اپنے محبوب کی شریعت، اپنے حبیب کی شریعت کو عام کر دیا، اور آسانیاں، کیونکہ یہ ہمارے نبی ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کی شریعت میں نہ جانے کتنی چیزیں آسان ہیں، اور آسان ہے اسلام، مذہب اسلام آسانیاں سکھا رہا ہے، آسانیوں کی ترغیب دیتا ہے، آسانیوں کو بتاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں بھلائی کرنے کو بتاتا ہے، اور ہم اور آپ ہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو قیامت میں ہم اس جانور کی پیٹھ پر بیٹھ کر پل صراط کا راستہ پار کریں، تو میرے عزیز، میرے دوست، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیت قربانی ہی کی کریں، رکھیں، نہ کہ ہم اپنی نیت کو بیچ میں جا کے خراب کریں۔ اگر جس کی ایک کی بھی اگر 7 حصے دار ہیں، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہوئی، ایک کی بھی نیت ڈگمگائی، تو کسی کی بھی قربانی 7 میں سے ایک کی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو 6 کی جو قربانی گئی ہے، حصہ لیا تھا قربانی کی نیت سے، تو جو ان کا جو ثواب ملنے والا تھا وہ جو گیا ہے، وہ ایک انسان کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے گیا ہے، جو کہ میرے عزیز شریعت کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرما دیا، نیت جب قربانی کی ہو تو آخر تک قربانی ہی کی ہونی چاہیے۔ گوشت تو ہم کھاتے رہتے ہیں،
تو اسی دن ضروری ہے کہ ہم اتنا بہت سا رکھیں گے گوشت، 8 دن 10 دن ہم سوتے ہیں، تو آپ کی نیت قربانی کی نہیں بلکہ کھانے کی ہے۔ اگر کھانا ہی ہے تو ایک کام اور کر لیں کہ آپ الگ سے کھانے کے لیے جانور لے لیں، اسی کو کٹوائیں، اسی کو رکھ کے آپ مہینے بھر کھاتے رہیں، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ مگر جو چیز آپ پر واجب ہے، جو قربانی آپ پر واجب ہے، وہ آپ کو ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ نہ قیامت میں اس کی بڑی سخت پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خون بہاؤ، کیونکہ میرے عزیز وہ جانور بڑا متبرک ہے، بڑا قابل قبول ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ یوں تو جانور یوں ہی 11 مہینوں 29-30 دن ہوتے رہتے ہیں، ذبح ہوتے رہتے ہیں، کٹتے رہتے ہیں، مگر وہ جانور بڑے خوش قسمت ہیں، سراخوں پہ لینے والے ہیں جو اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں، کہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں، وہ جانور بڑے ہی قابل قبول ہیں۔ مگر ایک بات اور یاد رکھنا، اللہ کے یہاں قربانی قبول ہے تو نبی کے غلام کی ہے، بدبخت یا بدعقیدہ کی قربانی قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیں، کوئی سوچے کہ کوئی فلاں وہابی دیوبندی ان پر نہیں جائیں، بلکہ وہ 1000 قربانیاں کر لیں، ان کی کوئی قربانی قبول نہیں ہے، بلکہ نبی کے غلاموں کی قربانی ہی قبول ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔